पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक मर्तबा ये वजीफ़ा पढ़ना है। पूरी ज़िंदगी में, पूरी लाइफ में आपकी सिर्फ एक मर्तबा का, एक दिन का ये अमल है। 30 सेकंड का, आधी मिनट का पूरा अमल है। आधी मिनट का ये अमल अपनी ज़िंदगी में चाहे किसी भी वक्त कर लो, किसी भी जगह पर कर लो, किसी भी दिन पढ़ लो, कोई पाबंदी नहीं। वीडियो देख ली, उसी वक्त चाहो तो उसी वक्त वजीफ़ा पढ़ लो, कामयाबी कदम चूमेगी। ज़िंदगी में मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर पैसों की तंगी हो ना तो फिर मुझे आकर कहना, फिर आकर मुझे कहना कि आपका वजीफ़ा असर नहीं किया। ऐसा वजीफ़ा तमाम दुखियारे परेशान बहन भाइयों को आज बतलाने लगा हूँ कि आप लोग एक दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह मालामाल हो जाओगे। एक दिन के अंदर अंदर असर करने वाला ऐसा मुजर्रिब वजीफ़ा, दौलत का तेज़ तरीन वजीफ़ा। यहाँ वजीफ़ा पढ़ा वहाँ कामयाबी मिलेगी, यहाँ वजीफ़ा पढ़ा वहाँ पर दौलत मिलेगी, यहाँ वजीफ़ा पढ़ा वहाँ हाजतें पूरी होंगी। ऐसा जलाली वजीफ़ा कि आप लोग सिर्फ एक मर्तबा पढ़ लो ना तो फिर आपको मेरे भाइयों मेरी बहनों पूरी ज़िंदगी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया से, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, दुनिया के जिस मुल्क, जिस गांव, जिस गली में बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, जैसे ही आपके सामने मेरी ये वीडियो आए, वीडियो देख लिया आपने, कोशिश करना उसी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ लेना। चाहे सुबह का वक्त हो, चाहे दोपहर का, शाम का, रात का, किसी भी वक्त हो, आप लोग जहाँ मौजूद हो, घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, चाहे कोई भी वक्त हो, कोई भी जगह हो, कोई भी दिन हो, कोई मजबूरी ना हो तो उसी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ना और तमाशा अपनी ज़िंदगी में देखना। क्योंकि इस वजीफ़े को मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे बतलाए हुए तरीके से बेशुमार लोग अपनी ज़िंदगियों में पढ़ चुके हैं। मुझे ख़ुद भी याद नहीं कि मैंने कितने लोगों को ये वजीफ़ा बताया है, लेकिन मैं एक आपको अंदाज़न बता सकता हूँ कि नहीं भी 2-4 हज़ार या इससे ऊपर ही लोगों को मैंने ये वजीफ़ा बताया होगा। ये ऐसा वजीफ़ा है, ये ऐसा कमाल का अमल है कि इस अमल को जिसने भी पढ़ा, चाहे मेरी दुखियारी बहनें हों, चाहे मेरे परेशान भाई हों, अगर उनके ऊपर कर्ज़ा था तो कर्ज़े फौरी तौर पर अदा हुए। उनके पास इतनी दौलत, इतना पैसा आ गया वजीफ़ा पढ़ते ही कि उन्होंने अपना कर्ज़ा खुद अदा कर दिया, या इतना उन पर करम हुआ कि वजीफ़ा पढ़ा और कर्ज़दारों ने फ़ोन कर दिए कि जाओ हमने पैसा मुआफ़ किया। किसी के घरों में फाके थे एक दिन पहले और वजीफ़ा पढ़ा यहाँ, और ऐसा मौजज़ा हुआ, ऐसा करम हुआ कि वो रातों रात एक एक दिन के अंदर लोगों को मैंने लाखों पति, करोड़ों पति होते हुए देखा है। जो कल तक मांग रहे थे, वजीफ़ा पढ़ते ही अगले दिन बांट रहे थे। जिनकी जेबें खाली थीं, जिनकी अलमारियां खाली थीं, जो पूरी तरह से टूट चुके थे, फ़कीर से फ़कीर बंदा भी मेरे पास, अज़ीज़ भाइयों मेरी बहनों, जब आया ना अपनी परेशानियों के लिए, अपनी हाजतों को पूरा करने के लिए, रिज़्क़ की तंगी के लिए, घरों में फाकों को ख़त्म करने के लिए, बेरोज़गारी के लिए, कई लोगों ने जब मुझसे रब्ता किया और मैंने ये वजीफ़ा उन्हें बताया, आप लोग यकीन करें या ना करें, कोई एक बंदा भी, एक आदमी या कोई एक औरत भी ऐसी नहीं कि जिसने मुड़कर ये कहा हो कि हमें फ़ायदा नहीं हो। हर बंदा जिसने भी वजीफ़ा पढ़ा उसने झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दी। किसी ने ऐसा शिकवा नहीं किया कि हमें दौलत नहीं मिली, हमें पैसा नहीं मिला, हमारी माली परेशानी दूर नहीं हुई। तो आप लोग दुनिया में जहाँ कहीं मौजूद हो, आपने ये वजीफ़ा मेरे बतलाए हुए तरीके से अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार पढ़ लिया ना तो सारी ज़िंदगी अपने भाई को झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दोगे। आपकी बड़ी से बड़ी कोई हाजत हो, बड़ी से बड़ी मुराद हो, आपको ज़ाती मकान चाहिए हो, तो आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ लो। दुनिया जहाँ के पैसा तो कुछ भी नहीं मेरे भाइयों मेरी बहनों इस वजीफ़े के आगे। दुनिया जहाँ के आप लोग ख़जाने मांग लो, इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद आपके कदमों में होंगे। किसी को लाखों करोड़ों दोगे ना कैश रकम, तो भी कोई आपको ये वजीफ़ा नहीं बताएगा। ये वजीफ़ा इतना मुजर्रिब है, इतना पावरफुल वजीफ़ा है मेरे भाइयों मेरी बहनों। अगर आप लोग सुबह पढ़ लो ना ये वजीफ़ा सुबह के वक्त, तो शाम तक ज़िंदगी आपकी समझ लो पैसों से भर जाएगी, दौलत से आपकी ज़िंदगी भर जाएगी। अगर शाम में पढ़ लो तो सुबह तक या रात तक पैसों की ऐसी बारिश होगी, ऐसी ऐसी जगह से पैसा आना शुरू होगा कि आपकी अपनी अक्ल हैरान रह जाएगी। अगर आज तक मेरे भाइयों मेरी बहनों किसी वजीफ़े से आपको फ़ायदा नहीं हुआ, आपने बेशुमार वज़ाइफ
پڑھ لیے، پیروں فقیروں کے پاس چلے گئے، ہر کوشش کر لی، لیکن آج تلک آپ کو کوئی عمل سے، کوئی وظیفے سے فائدہ نہ ہو سکا۔ اور جن لوگوں کو میرے پاس واٹس ایپ پر جو میرے دکھیارے پریشان بہن بھائی آتے ہیں، جن کو کسی وظیفے سے کبھی فائدہ نہیں ہوتا، میں ان کو یہ وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ اور آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، لوگ جب پڑھتے ہیں اور جو دعائیں دیتے ہیں، جو شکریہ ادا کرتے ہیں نا، میں کیا لفظوں میں بتاؤں۔ آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آئے گا، مجھے پتا ہے۔ آپ جب تک یہ عمل نہیں کریں گے، اس عمل کے فائدے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں، کیونکہ میں تو دیکھ چکا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک دن کا یہ عمل کیا تھا، ایک مرتبہ۔ اس دن کے بعد سے میرے بھائیوں میری بہنوں، کبھی زندگی میں مجھے پیسوں کی تنگی نہیں ہوئی، کبھی زندگی میں۔ اور آپ تمام بہن بھائی بھی، اگر آپ کو رزق کی تنگی ہونا اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد، تو پھر آ کر کہنا مجھے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جس طریقے سے، جس ترتیب سے یہ پورا عمل بتایا جائے، آسان ترین وظیفہ، پڑھنے میں بے حد آسان، مختصر وقت بھی کم لگے گا، اور آزمودہ عمل بھی۔ آزمودہ سے مراد پہلے بے شمار لوگوں کو فائدہ حاصل ہو چکا ہے۔ تو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اگر آپ لوگ پڑھو گے تو ضرور فائدہ ہوگا۔ اور اپنی طرف سے جلد بازی میں آپ لوگ وظیفہ عمل کرنے لگ گئے تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ میرا فرض ہے آپ کو ایک ایک بات سمجھانا، اور میں سمجھا بھی رہا ہوں۔ جس طرح ہر ویڈیو میں میرے پیارے دوستوں بھائیوں بہنوں کو میں ایک ایک بات بڑے طریقے سے، بڑی جو ہے وہ دھیان سے سمجھاتا ہوں، تاکہ ان کے ذہنوں میں وظیفہ بیٹھ جائے۔ تو آج کا وظیفہ بھی انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر پڑھنے کا یہ وظیفہ ہے، بھلے ہی آدھے منٹ کا ہے، لیکن آپ کو بڑے ہی دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دلوں میں وسوسے رکھو گے، سوالات رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہمیں پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، تو کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ لوگ گھر میں ہوں، دفتر میں ہوں، جہاں بھی اس عمل کو کرنے لگیں، چاہے دکان میں ہوں، جس جگہ اس عمل کو کرنے لگیں، ایک مرتبہ یہ عمل پوری زندگی میں کرنا ہے۔ تو اس لیے بڑی توجہ سے آپ لوگ عمل کیجئے گا۔ اگر ایک مرتبہ کر کے اگر آپ لوگوں کا پھر دل ہو، پھر دوبارہ کرنا چاہیں، تو کم سے کم ایک ہفتے کا آپ لوگ بیچ میں گیپ ضرور دیجئے گا۔ ایک ہفتے سے پہلے دوبارہ یہ عمل آپ لوگ نہیں کیجئے گا۔ آپ لوگ جس دن بھی اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھے، سب سے پہلے ایک چیز آپ لوگ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ پوری طرح کوشش کرنا کہ رات کے وقت میں اس وظیفے کو آپ لوگ کریں۔ کوشش کرنی ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ وقت آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ لوگ پوری طرح سے فارغ ہوں، جب سب سو گئے ہوں، یا کوئی آپ کے ارد گرد موجود ہی نہ ہو، تمام چیزوں سے، تمام کاموں سے، موبائل سے ہٹ جائیں، سب چیزوں کو ہٹا دیں، آدھی ایک منٹ کے لیے دور کر دیں، سب چیزوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں، اور سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر تسلی سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ درود ابراہیمی یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہو، یا جو درود پاک یاد ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کو شروع کر دینا ہے۔ درود پاک آپ نے جیسے ہی پڑھ لیا، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو، تسبیح کے دانوں پر، نہیں تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی پہلا وظیفہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی الفاظ ہیں، قرآنی لفظ ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے، ہا میم لا ینصرون۔ تسبیح پر یا سیدھے ہاتھ پر پہلے نمبر پر جو آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر یہ وظیفہ دکھ رہا ہے، اور جو میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ ہا میم لا ینصرون ایک ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیں ہا میم لا ینصرون، دو ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھیں ہا میم لا ینصرون۔ میں نے پیارے دوستوں بھائیوں بہنوں 2 3 4 مرتبہ پڑھا ہے، لیکن آپ نے جیسے ہی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کیا، کسی بھی وقت، میں تو ایک رات کی مثال دے رہا ہوں کہ آپ لوگ بس فارغ ہوں، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، کسی بھی دن آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں سب سے پہلے، اس کے بعد پہلا وظیفہ ہا میم لا ینصرون کا صرف اور صرف 7 مرتبہ، 7 ٹائم آپ کو ہا میم لا ینصرون کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ نہ ہی ایک کم ہو، نہ ایک زیادہ ہو، یہ آپ کو اپنے ذہن میں پہلے بٹھا لینا ہے۔
اسی لیے میں نے کہا تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب پہلا وظیفہ حامیم لا ینصرون کا آپ نے پڑھ لیا 7 مرتبہ، تو اب دوسرے وظیفے پر آ جائیں۔ سیکنڈ نمبر پر یعنی کہ دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی بڑا کمال کا ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ آپ کو اپنی ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، پڑھنے میں بھی بے حد آسان ہے، پڑھ کے بھی بتاؤں گا، ویڈیو کی اسکرین پر بھی دکھے گا۔ عزیز بھائیوں میری بہنوں، حامیم لا ینصرون کا وظیفہ جیسے ہی 7 مرتبہ پڑھ لیا تو آپ کو اپنی اسکرین پر جو وظیفہ دکھ رہا ہے، هو اللہ الرحیم، ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں، هو اللہ الرحیم، پھر تیسری بار پڑھیں، هو اللہ الرحیم۔ یہ وظیفہ آج کا جو عمل آپ کو بتلانے لگا ہوں، اس میں سیکنڈ نمبر پر یعنی کہ دوسرے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، هو اللہ الرحیم کا۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں، اس وظیفے کو آپ کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے، هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم پڑھتے رہیں۔ جب 11 مرتبہ 11 ٹائم آپ لوگ کمپلیٹ کر لیں، نہ ہی ایک کم ہو نہ ایک زیادہ ہو، تو تیسرا اور آخری وظیفہ فوراً سے پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کو اپنی ویڈیو کی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے۔ جب سے آپ نے ویڈیو پر کلک کیا ہے، آپ کو یہ وظیفہ اپنے سامنے ہی دکھ رہا ہے۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، آخری وظیفہ اللہ صمد کا آپ کو پڑھنا ہے آج کے عمل میں۔ اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد پڑھتے رہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لیا 1 مرتبہ، 7 مرتبہ حامیم لا ینصرون کا وظیفہ بھی پڑھ لیا۔ اس کے بعد هو اللہ الرحیم کا وظیفہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لیا، تو تیسرا وظیفہ اللہ صمد کا آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ تیسرا وظیفہ اللہ صمد کا تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے آپ کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آخر میں 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ جب 21 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو آخر میں کرنا کیا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ جیسے ہی 21 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد پہلے تو 1 مرتبہ درود پاک پڑھیے جو آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کیجئے، یعنی کہ پھونک ماریے۔ اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے۔ جس طرح دعا کے لیے اٹھاتے نا، اس طرح اپنے ہاتھ سامنے کیے منہ کے اور دونوں ہاتھوں پر پھونک ماریں، یعنی کہ دم کریں، اور دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر، اپنے سر پر، سینے پر، پیشانی پر اپنے ہاتھوں کو گھما لیں، یعنی کہ پھیر لیں۔ پھر اس کے بعد اسی وقت اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ جو بھی حاجت ہو، جو پریشانی ہو، جو مصیبت ہو، اس کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔